حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، انتہائی دکھ اور افسوس میں اور غم میں مبتلا ہے ہر غیرت رکھنے والے، ایمان رکھنے والے مسلمان کا دل۔ پہلے کوئی ایک دو خون ہوتے تھے، ایک دو قتل ہوتے تھے، تو اس طرح کی چیز مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو جاتا تھا، سرخ آندھی آتی تھی، چونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قتل و خون کثرت سے ہوگا، بلکہ احادیث میں تو یہاں تک ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ انسان جس کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے رہنے کے لیے اللہ نے انواع و اقسام کی یہ بہاریں رکھی ہیں، انعامات رکھے ہیں، اس انسان نے اپنی تباہی کے اسباب خود ہی پیدا کر لیے ہیں۔ جتنی آبادی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے اب جو لیٹسٹ ایٹمی بم بنائے گئے ہیں، جو چائنا نے بنایا ہے یا کسی اور ملک نے بنایا ہے، یہ صرف 2 بم ہی کافی ہیں اس 8 ارب کی آبادی کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے، تحقیق والوں کی میں تحقیق بیان کر رہا ہوں۔ تو 2 یا 3 ایٹم بم کافی ہیں، یہ 8 ارب انسان ایسے ہی پگھل کر ہوا میں ایسے ہی اڑ جائیں گے، نہ ان کی شکلیں رہیں گی، نہ ان کی ہڈیاں رہیں گی، نہ ان کے گوشت رہیں گے، نہ ان کی جماعتیں رہیں گی، نہ ان کے محرکات یا ان کے گولز یا ان کے مقاصد، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی کی طرف غالباً حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں اتنی اموات ہوں گی کہ پرندہ اڑنے والا، آپ نے سنا ہوگا سائبیرین جو پرندے ہوتے ہیں بہت لمبی جو ہے وہ اڑان بھرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ تھوڑا اڑ کر تو وہ مر کے گر جائیں یا تھک کے بیٹھ جائیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر جو ہیں وہ اڑتے رہتے ہیں، موسموں کی تبدیلی کے ساتھ وہ اپنے مقام بھی تبدیل کرتے ہیں۔ تو خیر ایسی ہی لمبی اڑان بھرنے والا پرندہ اڑتا رہے گا اور بیٹھنے کو جگہ ڈھونڈے گا، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کوئی لاش نہ پڑی ہو، تو خالی جگہ ہو اور وہاں وہ بیٹھ جائے اور اسے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ حدیث شریف میں آج سے 1500 کے قریب برس پہلے ہمارے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے۔ تو 2 یا 3 بم کافی ہیں اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی آبادی کو مٹانے کے لیے، اس پر حیات رکھنے والی مخلوق کو ختم کرنے کے لیے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں بتانے میں غلط نہ ہوں تو کہ دنیا کے پاس 15,000 کے قریب ایٹم بم موجود ہیں، مختلف ممالک کے پاس ملا کر ان کو اگر اس کی تعداد کو سمپ کیا جائے تو 15,000 موجود ہیں، جبکہ پوری دنیا تباہ کرنے کے لیے 3-4 ہی کافی ہیں، 2-3-3-4۔ تو عزیزان محترم، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ ظلم کی انتہا ہو جائے گی، عروج کو پہنچے گا، اگرچہ بعد میں پھر اسلام نے غالب پھر آنا ہے، جس طرح ہر زوال کے بعد عروج اور عروج کے بعد زوال ہے۔ تو اس موقع کے اوپر سب سے پہلے تو اپنے آپ کو وہ پیٹے، وہ اپنے آپ کو کوسے، وہ اپنے انجام کے بارے میں روئے، وہ اپنی بدبختی اور بد نصیبی پر ماتم کرے جس نے ظالموں کو منتخب کیا ہے، جس کی حمایت سے، جس کا حق خود ارادیت استعمال کرنے سے کوئی نااہل اگر کسی عہدے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، چاہے وہ کوئی تھانہ ہے، چاہے کوئی وہ محکمہ ہے، چاہے وہ کوئی عدل و انصاف دینے والا ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی حکومتی ایوان ہے، چاہے وہ ہماری حفاظت کرنے والے کوئی ادارے ہیں یا ایجنسیاں ہیں یا محکمے ہیں یا ڈپارٹمنٹ ہیں، جو کچھ بھی آج جتنے بھی ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں،
ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہمارے اپنے ہی اعمال، اپنی ہی شامت اعمال، اپنے ہی کرتوت ہے، اپنی ہی نااہلوں سے وفاداری ہے، نااہلوں کے سپرد عہدے کر دینا، اختیار ان کے سپرد کر دینا۔ عزیزان محترم، اس کا بہت سخت جو ہے وہ انجام بھگتنا ہوگا۔ جو ارباب اختیار ہیں، اہل اقتدار ہیں، ان سے تو کیا بات کی جائے گی، ان کا حساب تو اللہ ہی لے سکتا ہے، عوام نہیں لے سکتی۔ عوام تیسرے درجے پہ کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے اسے روکے۔ تو نہ آپ کے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس گن ہے، جس کے پاس توپ ہے، جس کے پاس میزائل ہے، جس کے پاس یہ ساری فورسز ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ اب معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں جو نہیں رک رہی اور دن بدن فروغ پاتی جا رہی ہیں، سب سے بڑا پھندا تو ان ارباب اختیار اور اقتدار لوگوں کی گردنوں میں ہوگا۔ فرمایا کہ جو طاقت نہیں رکھتے تو اسے زبان سے روکے۔ اب زبان کون استعمال کرے گا؟ اکثر لوگ اس موقع پر گونگے شیطان بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے حق ہی نہیں نکلتا، چاپلوسیاں، ٹیسیاں اور آؤ بھگت اور خوشامدیں جھوٹی کر کر کے وہ ہر طرف چین ہی چین کی خبریں دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب طاقت زبان والی میڈیا کے پاس ہے سب سے زیادہ۔ ایک مسجد کے اندر کوئی بولے گا تو کیا 20-30 صفوں میں نمازی سن کر چلے جائیں گے، وہ بھی کوئی ادھر سے سن کر ادھر سے نکالے، اور بھائی کیا ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ لیٹ ہو رہے ہو، چلو چلو نماز پڑھاؤ نکلے ہم یہاں سے۔ تو کوئی قرض ادا کرنا ہے گویا کہ وہ ادا کر کے جانے والے بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن میڈیا وہ نیریٹو بلڈ کرتا ہے، بیانیہ سچا ہو یا جھوٹا وہ پینیٹریٹ کرتا ہے۔ آپ ایک دو ٹاک شو سنیں، آپ کے جو بھی نظریات ہوں وہ ٹاک شو سن کے آپ کے نظریات وہ گئے پیچھے، آپ کا ذہن اس کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کالم لکھنے والے کا کالم پڑھ لیں، ایک آپ کو کہیں گے نہیں یار یہ جھوٹ ہوگا، دوسرا پڑھیں، آپ کا ذہن اس کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ آ کے کہیں بحث کرتے ہیں تو آپ وہی کالم بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا سورس کیا ہے علم کا؟ آپ کا سورس یہی ہے کہ کسی کا ٹاک شو سن لیا، کسی کی جناب کالم پڑھ لیا، آرٹیکل پڑھ لیا، کسی کی تقریر سن لی، کسی کی بحث سن لی، اس کا جو متنجم بن کے نکلے گا وہ آپ کا علم ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جو واقعی حقائق پر مبنی جو ہے وہ تحقیقات جو ہوتی ہیں اس کا مطالعہ کریں یا خود مشاہدہ کریں۔ عزیزان محترم، میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 97% کنٹرولڈ ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا کیا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کتنے سال لوگ ایک جھوٹ کے لالی پاپ لے کر وہ کچھ نہ کچھ اس پہ گفتگو اور بحث اور مباحثے کرتے رہتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد پتہ لگتا ہے یہ تو سارا کچھ جھوٹ تھا، اصل میں تو یہ تھا، حقیقت تو یہ تھی۔ افواہوں کا بازار گرم ہے، سچ اور جھوٹ، اللہ فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ گٹمٹ نہ کرو۔ کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے اس کی تحقیق کرو۔ ہمارا معاملہ ہی سارا جو ہے وہ افواہوں پر چل رہا ہے، غلط رپورٹوں پر چل رہا ہے، غلط جناب فیصلوں پر چل رہا ہے۔ تو بہرحال ہر سطح پر جس کے پاس زبان اللہ نے بولنے کی جس کو طاقت دی ہے وہ اس برائی کو بول کر روکنے کی کوشش کرے، اپنے حصے کا چراغ جلائے چلے گئے، حق کو چھپائے نہیں۔ فرمایا جو حق چھپاتا ہے، جو سچی گواہی چھپاتا ہے وہ پرلے درجے کا گناہ گار ہے، اس کا دل بہت بڑا خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ آثم القلب، اس کا دل بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو نہ چھپانا۔ ہمارے یہاں گواہی سچی چھپانا تو علیحدہ معاملہ ہے، کرائے پر ہمارے یہاں گواہ مل جاتے ہیں، وہاں پھر رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں کہ گواہی دلوانی ہے تو یہ پیسے دو اور ہم گواہی دیتے ہیں۔
نہ دیکھا نہ سنا. گواہی تو ہوتی ہے سمعی ہو، بصری ہو، عینی شاہد آنکھوں سے دیکھا ہو، واقعہ وقوع ہوتے دیکھا ہو، یا خود سنا ہو. نہ سنا نہ دیکھا، چند نوٹ ملے اور گواہی دے دی. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا. دوسری قوموں کو ہم کیا روئے، انہوں نے تو بننا ہی جہنم کی زینت ہے، لیکن مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی. اور عزیزان محترم، آپ جب حق بیان نہیں کر سکتے، یا آپ کمزور ہیں یا مصلحتوں کا شکار ہیں، تو پھر تیسرا درجہ جسے اضعف الایمان کہا گیا ہے، سب سے کمزور درجہ وہ ایمان کا وہ کیا ہے کہ دل سے تو برا جانے، دل سے تو برا جانے. آپ دل سے بھی برا نہ جانیں، آپ ظالم کی حمایت کریں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں موبائل، جسے ہم سیل فون، اور دوسرے نام اس کا نام ہے ہیل فون. یہ ہیل میں بھی پہنچانے کا ذریعہ ہے. ہیل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کو. اسی کے ذریعے لوگ جہنم میں پہنچیں گے، اور اسی کے ذریعے اچھے کام کر کے، اچھا استعمال کر کے اپنی بخشش کا بھی سامان کریں گے. اور لوگ کر رہے ہیں. جس طرح کی جس کی تربیت ہے، جس نے جیسے لقمے کھائے ہیں، جس نے جیسوں کی صحبت پائی ہے، جو جس ماحول میں پروان چڑھا ہے، اسی حساب سے اس نے وہ کرنا ہے. الاناء یلقی ما فیہ، برتن وہی کچھ انڈیلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. کسی برتن میں دودھ ہو جگ میں، تو جب گلاس میں ڈالیں گے تو دودھ ہی نکلے گا نا، کچھ اور تو نہیں نکل آئے گا. لیکن جگ میں گند بھرا ہو اور جب گلاس میں انڈیلیں گے تو گند ہی نکلے گا. تو جس کے اندر جو کچھ ہے، جو جتنا صفاک ہے، جو جتنا خونخوار ہے، جو جتنی زیادہ بھیڑیوں اور درندوں والی صفات رکھتا ہے، وہ ویسی ہی زبان استعمال کرے گا، ویسے ہی اپنے اختیار کا حال کرے گا، استعمال کرے گا، ویسا ہی لوگوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے محکوموں کے ساتھ ویسی ہی جو ہے وہ رعایت برتے گا. تو جب چناؤ کا وقت آتا ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے مقاصد کی خاطر غلط انتخاب کر دیتے ہیں. لیکن اب تو معاملہ ایسا ہے، آپ کا انتخاب آپ کر بھی لیں تو آپ تو سرخرو ہو جائیں گے صحیح انتخاب کر کے، لیکن ضروری نہیں کہ نتیجہ وہی نکلے جو آپ نے پسند کیا ہو. تو بہرحال اس معاملے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم حق کی تائید کریں. عزیزان محترم، ظلم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اپنی مخلوق پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں فرماتا. اللہ فرماتا ہے بہت ساری تمہاری خطائیں تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، ویعفو عن کثیر، بہت ساری میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن جو ظالم ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے سورہ شعراء میں، اور یہ فعل جو ہوتا ہے اس میں 3 زمانے ہوتے ہیں، یا ماضی کا، یا حال کا، یا مستقبل کا، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی کے اندر مضارع جو ہوتا ہے اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. تو اللہ رب العالمین نے، اللہ قاعدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کر جو ہے یہ قاعدے بنائے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے مضارع پہ سین داخل فرمایا ہے، جو ہمیں قاعدہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، علماء صرفیین، کہ یہ مستقبل کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب اللہ فرما رہا ہے، ان قریب ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ وہ کس بھیانک جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں. ان قریب، اللہ جسے ان قریب فرمائے وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اسے کوئی ناسور میں مبتلا کر دے، کسی مہلک مرض میں مبتلا کر دے. اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. بڑے بڑے مکے لہرانے والے، بڑے بڑے جناب ہم چوما دیگرے نیز کے نعرے لگانے والے، اپنے ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوتا، کسی کو قبر نہیں نصیب ہوتی، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اتنی تحقیق کے باوجود اس کی مرض کا علاج ہی میسر نہیں ہوتا، اور اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، مرضی سے کھا نہیں سکتا. جس طرح ایک عام غریب آدمی آزاد ہے
جہاں چاہے جہاں مرضی جائے، جو مرضی کھائے، جب مرضی آئے اور جائے، ان سہولتوں سے یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان قریب جان لیں گے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں وہ کس بھیانک جگہ پر لوٹیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیائے گا، ایک بالش، یہ 9 انچ کی ایک بالش زمین، آج لوگ اربوں خربوں کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے، زمینوں پر قبضے، جائیدادوں پر قبضے، وارثوں کی وراثتوں پر قبضے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیے جا رہے ہیں، اور موت سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کی ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ یہ توق اس کے گلے میں بنا کر ڈال دے گا۔ 7 زمینوں کا توق۔ اور کیا اللہ کر نہیں سکتا ایسا؟ اللہ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب فرمانے والا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس شخص کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، یعنی وہ مظلوم کہ جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کی آہ اور فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، اللہ فرماتا ہے اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا کوئی سینیریو ہو تو وہ اس پر ظلم کرنا میرے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ عزیزان محترم، آج دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے، کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی انجام کا، کوئی بھیانک انجام کا کسی کو خطرہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کسی نے اگر آرڈر بھی کیا ہو سکتا ہے اس کا اتنا بڑا آرڈر نہ ہو کہ جتنا آگے جو ہرکارے ہوتے ہیں، ہواری ہوتے ہیں، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ شاباشوں کے چکروں میں، اور جس طرح یزید کو خوش کرنے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے، پھر جتنے لوگ امام حسین کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے، اللہ رب العالمین نے ایک ایک کو عبرتناک انجام سے دوچار فرمایا۔ اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کر لے جتنا تو نے ظلم کرنا ہے، اللہ تو فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرعون کو کتنی مہلت دی، شداد کو کتنی مہلت دی، قارون کو کتنی مہلت دی، حامان کو کتنی مہلت دی، نمرود کو کتنی مہلت دی، تو آخر کار پھر اللہ نے انہیں کیسے پکڑا، کیسے ان کو کیسے انجام سے دوچار کیا۔ تو عزیزان محترم، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس پہ بھلے تھوڑا ٹائم لگ جائے، تو جتنا بھی جن اداروں میں بیٹھ کر بھی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اگر عوام میں سے کسی نے ظلم کیا ہے، یہ نہیں کہ عوام دودھ سے دھلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، نہیں، جس کسی نے اگر قانون کو ہاتھ میں لیا ہو اور کسی کی توڑ پھوڑ میں یا کسی کی املاک کو نقصان پہنچانے میں، وہ انڈیویجول ہو یا مجموعی سطح پر ہو، وہ اس کی سزا وہ بھی پائے گی۔ لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ظلم کرنے والا حاکم ہو یا ظلم کرنے والی رعایا میں سے کوئی ہو، دونوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عنقریب جان جائیں گے کہ یہ کیسی بھیانک جگہ میں ان کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اتنی اللہ رب العالمین نے سزائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک کوڑا بھی کسی نے ظلم کے ساتھ کسی کو مارا ہے نا، تو اس وقت تک اس کا معاملہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ اس کوڑے کا بھی حساب نہیں دے لے گا، وہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا۔ نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، ظلم ڈھائے ہوں گے تو اپنی نیکیاں دیں گے یا پھر مظلوموں کے گناہ اٹھائیں گے، جب تک اس کا معاملہ چکتا نہیں ہوگا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، آج مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، یہ تو کسی پالیسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک اسلامی ہے تو وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسلام کا مظاہرہ کیجئے، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیے، لیکن
لیکن آپ حدود کو پامال نہ کیجئے. کسی ایسی چیز کی آپ کو حمایت نہیں کرنی چاہیے, تائید نہیں کرنی چاہیے. خدا کی قسم جب سامنے کوئی پوسٹ بھی آ جائے نا اور جو غلط ہو, جس کے اندر کوئی بے حیائی کا عنصر ہو یا کسی کے اندر کوئی غیر شرعی کوئی بھی ذرا سی کوئی بات ہو, اس کو لائک تک نہیں کیا جاتا. اور عوام جناب ظلم کو بھی پروموٹ کر رہی ہے, غلط افواہوں کو بھی پروموٹ کر رہی ہے, بےہودگی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, فحاشی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. کتنے کتنے لائک, کتنے کتنے سبسکرائب, کتنے کتنے فالو جناب کر کے ہر کوئی اپنے گناہ کا میٹر اپنے مرنے سے پہلے لگا کر قبر میں اترے گا. اور پتہ بھی اس کی نسلوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا باپ کیا کر گیا ہے. یہ جب تک رہے گا, جب تک یہ رہے گا, گناہ جاری رہیں گے, گناہ لوگ پڑھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, پھیلاتے رہیں گے. مس انفارمیشن, ظلم اور بے حیائی, یہ جو کچھ بھی ہے جو معاشرے میں ظلم پر مبنی ہو رہا ہے, اس کی سزا قبروں کے اندر اور محشر میں اور جہنم کے اندر لوگوں کو پہنچتی رہے گی. اس کو ہلکا نہ لیجئے. اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم منہوں پہ مہریں لگا دیں گے. یہ ہاتھ بولیں گے تو ہاتھ نے جو کچھ کیا ہوگا بولے گا, منہ تو بند ہوگا تو ہاتھ کہے گا یہ کلک کیا تھا, یہ کلک کیا تھا, یہ سکرول کیا تھا, یہ میں نے کمنٹ دیا تھا. علماء کو گالیاں دی تھی, مفتیوں کو گالیاں دی تھی, شیخ الحدیث کو کتے کہا تھا, شیخ الحدیث کو کتے کہنے والوں کو لائک کیا تھا, اس کو امام بنایا تھا, اور گستاخ رسولوں کی حمایت کی تھی, اور لبرلز کی حمایت کی تھی, مادر پدر دین سے بیزار لوگوں کی حمایت کی تھی, علماء سے نفرت کی تھی. جن علماء نے ہمارا دین بچایا ہوا ہے, جو علماء ہمیں حرام سے بچاتے ہیں, انہی علماء کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ عوام آمنے سامنے ہو, علماء کے گریبان پر عوام کا ہاتھ ہو, اور جناب آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوں, ظلم و ستم ہو. خانہ جنگی اور کس چیز کا نام ہے؟ ہم غیروں کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں. تو ہمیں دائیں بائیں نظر رکھنی چاہیے. کالی بھیڑیں عوام میں ہوں, اداروں میں ہوں, محکموں میں ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں, جو ظلم کو فروغ دینے والے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور جتنا اللہ نے بیان کیا اتنا ہی. یہ نہیں آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے, اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو چوری بھی سزا اللہ نے اس کا ہاتھ کاٹنا بتائی ہے. ہم نے اللہ کے قرآن کو پسے پوچھ ڈال کے چند لوگ اکٹھے ہو کے اسے جان سے مار دیتے ہیں, اسے قتل کر دیتے ہیں. اگر کسی نے لڑکی کو چھیڑا ہے, بھائی اس کو مارو, درے مارو. لڑکی کو چھیڑا اور زنا یہ علیحدہ علیحدہ دو چیزیں, حرکتیں. لڑکی کو چھیڑا ہے تو جناب اس کی شرمگاہ کو ضائع کر دیا جائے, یعنی زندگی بھر وہ نسل نہیں اپنی پیدا بڑھا سکتا. اس کا قصاص کے اندر جو ہے وہ جان لی جائے گی. لیکن کیا ہے جی, بیان تو دلوائے جا رہے ہیں جی کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میرا پسٹل چل گیا. بھائی عدالت میں لے جائیں, عدالتوں کو ایکٹیو کریں, ان کو فعال کریں. ادھر جاتے ہوئے لوگ ذلیل و خوار نہ ہو, اور چند دنوں کے اندر, چند مہینوں کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. سزا, جرم اتنا ہے, سزا اتنی بڑی. اگر کسی نے ڈنڈا اٹھایا بھائی 1 ماہ کے لیے دے دو جیل میں. اگر کسی نے جناب کوئی چیز توڑی ہے اس سے تاوان دلواؤ, اور ساتھ اس کو 2 مہینے 3 مہینے دو اندر کہ جناب اب تم بھگتو. آپ اس کو 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں. کسی نے یہ کر نعرہ مار دیا, اس کو 50-30 سال کی سزا, 80 سال کی سزا. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کتاب سے ہٹ کر فیصلے کریں گے وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ کافر ہیں. آپ بھلے اپنے نام مسلمانوں والے رکھی جائیں اور جو مرضی القابات دیں, تو عزیزان محترم آپ میرے جو سننے والے ہیں, یہ جہاں کہیں بھی ان کا اثر و رسوخ ہو, گھر میں ہو, خاندان میں ہو, محکمے میں ہو, ادارے میں ہو, آج انہی جوانوں میں سے نکل کے کل حکمران بنتے ہیں. تو خدا کے لیے قرآن کے دامن کو نہ چھوڑے. اس لیے رسول اللہ فرمایا تھا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آج گمراہ ہو گئے کس لیے؟ کہ قرآن صرف حلف اٹھانے کے لیے, بچیوں کی رخصتیوں کے لیے, قسمیں اٹھانوں کے لیے, مرے ہوئوں کو یعنی بخشوانے کے لیے, اور جو ہے صرف استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کیا لکھا ہے یہ کسی کو جاننے کی حاجت نہیں. اسی لیے قتل و خون کا بازار گرم ہے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ظالم ہیں ان کو کیفر کردار پر پہنچائے, اور جتنے مظلوم ہیں
ان کے ظلموں کا حساب اللہ ظالموں سے خود دنیا میں بھی لے، قبر میں بھی لے اور حشر میں بھی لے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔